السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادبی دنیا کا اسپیشل عید شو میٹرو نیوز چینل کی جانب سے آپ کے لیے سجایا گیا ہے، اور اس اسپیشل شو کو رونق بخش رہے ہیں دور حاضر کے 4 ادبی چمکتے دمکتے ادبی ستارے جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں جن کا تعلق اردو ادب سے ہے اور اردو ادب میں ماسٹر کیا ہے، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ایک عرصے سے وابستہ ہیں، اور فرماتی ہیں زندگی تو سبھی گزارتے ہیں، ہاں مگر ہے کمال جینے میں۔ ہمارے درمیان موجود ہے محترمہ فرحانہ اشرف فرحانہ صاحبہ۔ ہماری دوسری مہمان ہیں، بہت اچھا فرماتی ہیں اور بزم محبان ادب کی چیئر پرسن ہیں، اور آپ کا شعری مجموعہ میرے دل سے پوچھو ادبی منظر نامے پہ آ کے ایک تہلکہ مچا چکا ہے۔ فرماتی ہیں وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں آنگن چھوڑ آئی ہوں، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں آنگن چھوڑ آئی ہوں، میں اپنی ماں کے پہلو میں وہ بچپن چھوڑ آئی ہوں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، میں اپنی ماں کے پہلو میں وہ بچپن چھوڑ آئی ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بزم محبان ادب کی چیئر پرسن محترمہ کشور عروج صاحبہ۔ ہماری دوسری معزز مہمان، ان کا تعلق ہماری دوسری معزز مہمان جن کا تعلق شعبہ طب سے بھی ہے اور ادب سے بھی ہے، اور اپنا تخلص جو ہے تو وہ ڈاکٹرنی کرتی ہیں، ڈاکٹرنی مزاح گو شاعرہ ہیں، مزاحیہ نثر بھی لکھتی ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیمات سے جو ہے آراستہ ہیں، ایک ادبی تنظیم یاران نمکدان کی چیئر پرسن ہے، انشائیوں اور مزاحیہ مضامین پر مشتمل کتاب اف افشائیے ادبی منظر نامے پر آ چکی ہے۔ بڑے خوبصورت مزاحیہ شعر کہتی ہیں، ایک مزاحیہ شعر میرے پاس بھی ان کا موجود ہے۔ ہواؤں میں ہنسی کے گول گپے گھول سکتی ہیں، ہواؤں میں ہنسی کے گول گپے گھول سکتی ہیں، سر محفل جو سب کی پول پٹی کھول سکتی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ساجدہ سلطانہ صاحبہ۔ ہمارے چوتھے مہمان جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج کے پروگرام کے حوالے سے، بڑی عید کے حوالے سے ان کی کتاب کا موضوع جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہا تو انہوں نے کچھ اور ہے اس میں، اور موضوع ہے ان کی کتاب کا جو منظر عام پر آ چکی ہے، کتاب آ بیل۔ ویسے تو اور بھی ان کی کتابیں جو ہے تو وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن آ بیل اس کے آگے ہوتا ہے مجھے مار، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، آ بیل مجھے مار۔ ہمارے معزز مہمان جناب صفدر علی انشا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے دور حاضر کے اردو ادب کے چمکتا دمکتا ستارے ہیں جو ہمارے آج کے عید اسپیشل شو کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ہم تمام معزز مہمانوں کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے عید قرباں اور سماجی رجحانات۔ عید قرباں ہر سال آتی ہے، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑے جشن منائے جاتے ہیں، منڈیاں سجتی ہیں، جانور آتے ہیں، بڑا جوش و جذبات دیکھنے میں آتا ہے، اور حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوسرے غیر ملک میں مقیم اوورسیز پاکستانی خصوصاً اس عید کو، اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے تو وہ چھٹیاں لے کر پاکستان آتے ہیں اور اس عید کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم آج کا پروگرام بہت ہلکا پھلکا رکھیں گے عید کے حوالے سے، اور ہم نے رکھا بھی ہے کہ عید قرباں اور سماجی رجحانات، تو 1 بائی 1 ہم اپنے تمام معزز مہمانوں سے اس پہ جو ہے تو وہ تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے، اور کچھ جو ہے تو وہ ان کا خوبصورت کلام بھی ہلکا پھلکا کوشش کریں گے کہ مزاحیہ ہو یا اگر عید کے حوالے سے ہو تاکہ دیکھنے والوں کو پسند آ سکے۔ تو سب سے پہلے فرحانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں موضوع کو لے کے۔ یہ جو ہمارے عید قرباں کے حوالے سے، یا جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقرعید بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے سماجی رجحانات ہیں بڑے مختلف ہیں۔ سب سے پہلا ایک جو سماجی رجحان، ویسے تو یہ ایک مطلب ہمارا اسلامی جو ہے مذہبی عقیدت احترام کا جذبہ، وہ تو غالب ہے، اس سے کوئی مطلب یہ کہ انکار نہیں ہے، وہ بالکل غالب ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے تو یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کی جو ہے تو وہ پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں تو وہ اپنے پسندیدہ چیزیں یا اپنے خوبصورت ترین جانور یا پسندیدہ جانور جو ہیں تو وہ قربان کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ مقابلے کا رجحان جو ہے وہ بڑا سامنے آتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہمارا مذہبی جو رجحان ہے یا جو مذہبی عقیدت ہے وہ کس طرح مجروح ہوتی ہے؟ دیکھیں، قربانی جو ہے نا ایک رسم اور روایت ہی سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگ صرف ایک رسم سمجھ کر اس کو جو کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کا جو ایک بیچ میں جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے ریاکاری،
ٹھیک ہے، جو مقابلے کی دکھاوا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ نہیں بھی کرتے نا قربانی، تو میں نے لوگوں کو خود سنا ہے کہ ہاں ہم نے کی ہے قربانی، ٹھیک ہے، تو اب قربانی تو یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ جو رسمی اور جو روایتی یا علامتی طور پر اس سے ہٹ کر جو مقصد ہے کہ مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا، تو بس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص ایثار کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، تو پھر یہ عنصر غالب ہوگا ہی نہیں۔ جہاں پر بھی ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو پھر وہ پھر اللہ کے ہاں میرے نہیں نزدیک قبول بھی ہوتا ہے، جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس کا جو مقصد ہے۔ آپ کی بات یہ کہ آپ نے جملہ کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہے قربانی، تو اس پر مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے تو بکرے کی یا گائے کی آواز جو ہے تو وہ اپنے ریڈیو پہ یا موبائل پہ یا ٹیپ پہ لگا کے زور زور سے جو ہے تو وہ اس کو بجاتے ہیں تاکہ محلے اور پڑوس والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے تو یا اس سے بڑا جانور لیں، اس سے بڑا لیں، یہ بھی ہے۔ ہاں بالکل۔ کشور، آپ کچھ ذرا بتائیے کہ یہ جو نمود و نمائش کا عنصر تو ہو گیا، اس کے علاوہ جب یہ مطلب گوشت بنتا ہے، قربانی ہوتی ہے، گوشت بنتا ہے، پھر وہ گوشت کی تقسیم کا ایک مرحلہ اسلام نے تو بڑا واضح کیا ہے کہ اس کو 3 برابر حصوں میں جو ہے تو وہ تقسیم کر دیا جائے، اپنے لیے بھی رکھا جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھا جائے، اور اس میں غربا اور مساکین کا حصہ جو ہے تو وہ ضرور رکھا جائے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ گوشت، زیادہ تر گوشت تو اپنے ہی لیے رکھ لیا جاتا ہے، یا اس کے جو اچھے اچھے حصے ہوتے ہیں وہ اپنے عزیزوں اور اقارب کے لیے، یا جو جن سے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جو تو وہ ان کو بھیج دیے جاتے ہیں، تحفتاً جو ہے تو ان کو پیش کر دی جاتے ہیں، اور غریبوں کے حصے میں جو ہے تو وہ مطلب چربی، ہڈیاں اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو کچھ فرمائیے گا کہ اس کو کس طرح۔ سب سے پہلے تو حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میٹرو ون کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا اور ہمیں اتنی پذیرائی بخشی، اور آپ کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمارے لیے عید قرباں معاشی سرگرمیوں کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہیں یہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم قربانی کرتے ہیں سرکولیشن آف منی جس کو ہم کہتے ہیں، جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو سال بھر جانور پالتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ان کی ہماری معاشی سرگرمیاں بھی جاری ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے پس پردہ چلا جاتا ہے۔ اور اب زیادہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پہلے ظاہر لوگوں کو شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی، یا لوگوں کے اندر اتنی خود غرضی نہیں تھی کہ وہ عید قرباں کو بھی اسلامی رو سے لے کے چلتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مطلب ہے جو قربانی کا اصل مقصد ہے دین اسلام میں وہ مجروح ہو رہا ہے، وہ مجروح ہو رہا ہے۔ لوگ یا تو اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں، یا رشتہ داروں کو، یا تو عموماً زیادہ تر تو اپنے فریزر کو استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عید قرباں آنے سے پہلے ریفریجریٹرز کی اور فریزر کی سیل میں جو ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے تو وہ اس کو فریز کر لیا جائے۔ اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہومیوپیتھی کی ڈاکٹر ہیں، بتائیے گا کہ کتنے عرصے تک جو ہے تو یہ گوشت فریز کرنے کے بعد محفوظ رہتا ہے جس کو ہم کھا سکتے ہیں، جس کے نقصانات نہ ہوں؟ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا، میٹرو چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ آپ لوگوں کا، آپ لوگ عید کے دن اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں، آپ لوگوں کا ہم سے زیادہ شکریہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے صحت کی بات کری کہ کس حساب سے، لیکن اب بات یہ ہو گئی ہے کہ مہنگائی، اس کی 2 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر، کتنے عرصے تک یہ محفوظ سمجھا جاتا ہے؟ کچھ اس پہ اگر آپ کی کوئی اسٹڈی ہو یا کچھ تو بتائیے، نہیں تو میں آپ کو دوسرے سوال کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ جو بچوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے، خاص طور پہ بکرے اور بکریوں میں، گایوں کے قریب یا بیل کے قریب تو بچے نہیں جاتے، تو یہ جو بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے یہ کتنا مزہ دیتی ہے، یا یہ عید کے لمحات کو کتنا پرکیف بناتی ہے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ عید کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بچوں کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ،
بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بکرا بچوں کی ضد پر لایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ہم عید کے قریب ہی لے کر آئیں، بس لائیں اور ذبح کر دیں، لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا پہلے سے آئے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ انجوائے کریں۔ بلکہ میں نے تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بہت بڑے بڑے گائے اور بڑی بڑی بیل کو وہ پکڑ کے رسی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑا بلکہ ڈر سا لگتا ہے کہ وہ تو ایک جھٹکے میں ان سے رسی چھڑا کے بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے آرام سے جو وہ لوگ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مطلب سجاتے ہیں یا بکرے کو اس کے اوپر زیورات جو ہے تو زیورات بھی پہنائے جاتے ہیں، چادر پہناتے ہیں، مہندی بھی جو ہے تو اگر سفید کلر کا کوئی بکرا ہو تو اس کے اوپر جو تو مہندی بھی لکھی جاتی ہے۔ ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بس وہ گائے بھاگ جائے، گائے بھاگ گیا اور سب لوگ اس کے پیچھے جو ہے تو وہ بھاگے۔ اچھا، گائے اتارنے یا گائے اتارنے کے وقت کے بھی مناظر جو ہوتے ہیں، جب گائے کسی محلے میں آتی ہے، قریب آتی ہے، تو اس کے بھی مناظر جو ہیں تو وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور ایک شور مچ جاتا ہے اور یہ بڑا جو ہے تو دیکھنے والے اور گائے شاید اسی شور سے گھبرا کے وہ بھاگ بھی جاتی ہے۔ ہے ہی خوشی، اور عید قرباں ایک ایسی جو ہماری دوسری عید عید الفطر وہ بھی خوشی ہے، جس کے آنے کی خوشی جو ہے تو وہ شعبان کے مہینے سے بھی جو ہے تو وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عید قرباں کی تیاری بھی جو ہے تو وہ جلدی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ ہمارے دین اسلام کا 5واں بڑا رکن حج بھی جو ہے تو وہ انہی دنوں ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ عبادات کے دن بھی ہیں اور خوشیوں کے دن بھی، تو بہت اچھے دن ہیں جو اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور آج میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے مذہبی اعتبار سے جو ہے یہ قربانی ختم، عید قربان جو ہے تو جی میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ 10 دن ہیں، ان کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ پورے سال میں سب سے افضل ترین دن یہی ہیں، ان میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ ہزاروں گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا وہ نمازیں ہوں، یا وہ قربانی ہوں، یا حج ہو۔ لیکن جو معاشرتی رجحان ہے اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل الٹ ہے۔ ہم مسالے پیسنے میں، عید کی تیاریوں میں، فریزر خریدنے میں، گوشت کو ڈیپ فریز کرنے میں اور جانوروں کو سجانے میں، ان کی خریداری میں کئی مرتبہ جو تو وقت لگانے میں، اور اس میں جو ہے تو وہ گزار دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، ہاں اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا چور عزت مآب ہوتا ہے۔ صفدر صاحب؟ جی ہاں، صفدر علی انشا صاحب، پورا نام لینا چاہیے، شعرا کا معافی چاہتا ہوں، گستاخی کی اپنی علمی کی معافی چاہتا ہوں۔ آ بیل مجھے مار، لیکن یہ آپ نے آ بیل پہ آ کے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے، اور جو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو پورا مصرع ہے جی وہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ اچھا، آ بیل ایک طریقہ کار ہے، تو اس میں آ بیل کہہ کے پھر 3 ڈاٹ لگا دیے جاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے فیصلہ کر لیں کیا ہونے والا۔ یہ تو بہت خوبصورت۔ یہ تو بیل کا مختصر بتائیے، سے پہلے کہ ہم وقفے کی طرف جائیں، تو یہ بیل جو ہے تو زیادہ پسند کیا جاتا ہے قربانی کے لیے، یا جو گائے یا بچیا ہوتی ہے وہ قربانی کے لیے زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی رجحان ہے، سماجی رجحان ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بچیا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو یہی کھلاتے ہیں ہمیشہ سے، اور وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ریٹ بہت زیادہ تھے بچیا کے، وزن کے حساب سے گوشت کے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بچیا کی ہی قربانی کرتے ہیں، تو لوگوں نے پسند کر لیا، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں اسپیشل عید شو جاری ہے، ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت درخشیں ستارے، دور حاضر کے ادبی ستارے موجود ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے درمیان رہیں گے، کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ دوبارہ، اتنی چمکدار جو کہکشاں ہیں، یہ دوبارہ شاید نہ سج سکے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف سعید کی ادبی دنیا میں۔ السلام علیکم، حنیف سعید کی ادبی دنیا کے عید اسپیشل شو میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور حاضر کے ادبی چمکتے دمکتے ستارے ہمارے درمیان موجود ہیں، خصوصاً خواتین جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا رہی ہیں، لیکن صفدر علی انشا صاحب بھی جو ہیں وہ کسی چاند سے جو ہے تو وہ کم نہیں ہیں۔ میں آؤں گا آپ کی طرف، فرحانہ بتائیے گا کہ یہ جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں بچوں میں، جب وہ بکرے کو پال رہے ہوتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں، پھرا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کے اوپر مطلب قربانی کا وقت آتا ہے تو بچے باقاعدہ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور مطلب وہ منع کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو یہ اس کو ذرا تھوڑا سا میں نے تو بڑوں کو بھی آپ نے اپنے بچپن میں جو ہے تو کس طرح؟ اچھا، میری شروع ہی سے میں ذرا سا جو ہے نا اس طبیعت کی ہوں کہ مطلب
یہ گاڈ گفٹیڈ ہے شاید کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو پھر مطلب میں روؤں گی نہیں اس چیز کے لیے. تو خیر میں خود تو نہیں روتی تھی، لیکن میں نے بڑوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے اور بچوں کو بھی دیکھا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اصل روح ہی قربانی کی یہ ہے کہ آپ اپنی عزیز چیز جس سے آپ کو محبت ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے نا قربان کر دو. تو اس کا مقصد یہ ہے، شکر ہے، مطلب شکر ہے، یہ مسلط خداوندی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے تو وہ چھری چلائی تو وہ دنبا جو ہے تو آ گیا، اور ناج پتہ نہیں کس کی باری ہوتی کس کی باری ہوتی. میں تو کیونکہ گھر کا بڑا بیٹا ہوں تب تک قربان ہو چکا تھا. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم قربان کریں یا نہ کریں. رب نے ہمیں اختیار دیا، لیکن ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں اور روتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی اصل روح ہے. اور یہ بھی جو ہے تو یہ باربیکیو پارٹیوں کا بڑا جو ہے تو پورے سال میں جو ایک بوم آتا ہے باربیکیو پارٹیز کا. مطلب لوگ گوشت اس کے لیے باقاعدہ جو ہے تو وہ بنایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور فیملی ممبرز بھی جو ہیں وہ باربیکیو پارٹی. دیگر پکوان تو اپنی جگہ ہیں، جو ہماری روایتی پکوان ہیں، بریانی ہیں اور بھنا ہوا گوشت اور کلیجی خاص طور پہ جو ہے تو وہ کلیجی جو سارا سال عام طور پہ نہیں بھی کھاتے ہیں تو عید کے دن میں جو ہے تو وہ ضرور کھاتے ہیں. شاید سنتیں جو ہے تو وہ نبوی بھی ہے. تو کیسا لگتا ہے یہ سب باربیکیو پارٹیز کرنا؟ باربیکیو پارٹی اصل میں عید الاضحیٰ کا ایک جو دور ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کھانے پینے کا دور ہے. تو اس میں مختلف تو کھانے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن باربیکیو اب ایک چیز کی فراوانی بھی بہت ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں بھی یا آپس میں بھی. چائے بھی آپ کے درمیان موجود ہے اور زیرہ پلس بھی جو ہے تو وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اگر آپ چائے کے ساتھ ساتھ زیرہ پلس بھی لیں تو شاید کیونکہ اس کے اندر زیرہ ہے تو قربانی کا گوشت جو ہے تو وہ اس میں بھی زیرہ ضرور رہتا ہے. زیرہ پلس بسکٹ بہت ہی اچھا بسکٹ ہے. جی آپ کچھ فرما رہی. تو ظاہر ہے گوشت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، یا آپ گیٹ ٹوگیدر کریں یا آپ اپنے فیملی میں بھی اپنے آپس میں بھی کریں، تو ایک انوائرمنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھنے کا موقع تو ملتا ہی ملتا ہے اور انجوائے کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اچھا، اور دیکھا گیا کہ سبھی لوگ جو مہمان بھی میزبان بھی سب مل جل کے جو ہے تو وہ مطلب کام کر رہے تھے، جبکہ دیگر جو دعوتیں ہوتی ہیں سارا سال اس میں یہ ہوتا ہے کہ میزبان ہی جو ہے تو وہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے اور مہمان جو ہے تو اس کھانے کو جو ہے تو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس طرح کی جو باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں میزبان اور مہمان سبھی جو ہے تو باربیکیو پارٹی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں باہر اگر ہم جاتے ہیں باربیکیو کو کھانے کے لیے تو وہاں پہ ظاہر ہے پروفیشنلز بنا کے دے دیتے ہیں، لیکن گھر میں تو مہمان اور میزبان دونوں کو لگنا پڑے گا، کیونکہ گھر والے بھی پروفیشنل نہیں ہیں اور مہمان بھی پروفیشنل نہیں ہے. بالکل ایسی بات. بڑی گفتگو ہو گئی، کچھ مذاق کا عنصر جو ہے تو اس میں شامل ہو جائے، کچھ کہا ہو عید کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کچھ مذاق تو تھوڑا سا عطا ہو جائے سننے والوں کے لیے، تاکہ پروگرام کا موڈ جو ہے تو وہ تھوڑا لائٹ ہو جائے. اور پھر ہم بیل کی طرف آتے ہیں، مطلب بیل کی طرف آتے ہیں. یہ ابھی عید پر تازہ کلام پیش کرتی ہوں. ارشاد. عید ہے عید خوشی کا موقع، عید ہے عید خوشی عید ہے عید خوشی کا موقع، عید پہ جشن منائیں گے، بالکل منائیں گے. مرغی کھا کے جی بھر پایا، اب تو بکرا کھائیں گے. واہ 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 واہ، مرغی کھا کے. اور میری سہیلی لاج نبھانا یوں ہی اپنی چاہت کی، میری سہیلی لاج نبھانا یوں ہی اپنی چاہت کی، بھیجنا رانک بکرے کی ہم بھی سجی بنوائیں گے. بات خوب بات خوب. اور نلی نہاری مغز کلیجی کھا کے وزن بڑھایا تھا. نلی نہاری مغز کلیجی کھا کے وزن بڑھایا تھا. کیٹو ڈائٹ کر کے اب ہم کولیسٹرول گھٹائیں گے. زبردست، بات خوب. کیٹو ڈائٹ کر کے. اور سارے رشتہ دار فسادی سو ہم گوشت نہ بانٹیں گے. واہ واہ. سارے رشتہ دار فسادی سو ہم گوشت نہ بانٹیں گے. آپ کو گھر بھی جانا ہے. ڈیپ فریزر میں ہی پوری اپنی گائے سجائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیا. اور سنت ابراہیم کی ہے جنہیں رب نے دوست بنایا تھا. خلیل اللہ. اللہ. سنت ابراہیم کی ہے جنہیں رب نے دوست بنایا تھا. پیش کریں گے قربانی اور دل کی راحت پائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. یہ بھی تازہ ترین کلام. جس سے جنہیں رب نے دوست بنایا تھا پیش کریں گے قربانی اور دل کی راحت پائیں گے. بیل مجھے مار. اچھا، ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے سوچا ہو کہ بیل اسے مار. نہیں، بلکہ ہم اس طرف آئیں گے کہ یہ بتائیے کہ جو معاشرتی رجحانات جو تبدیل ہوئے ہیں، یہ مہنگائی کا عنصر کچھ غالب آیا ہے مطلب جانوروں کی خریداری پر؟ کیونکہ آپ کیونکہ خواتین ہیں، یہ شاید اس کا تجزیہ اتنا اچھا نہ کر سکیں جو آپ کر سکیں. اچھا خاصا فرق پڑا ہے جی، اور بہت مہنگائی ہوئی ہے. جی، ویسے تو میں ہر سال مہنگائی کی وجہ سے قربانی کی مقدار میں یا اس کی
اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ دیکھیں مجموعی طور پر کراچی میں تو یہ شاید معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن باہر آس پاس جو ہے دوسرے شہروں میں اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو واقع نہیں کر سکے. مثال کے طور پر حج ہے، جی حج میں کمی آئی، جی بالکل اس کی وجہ سے آئی، بالکل. تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت فرق پڑا ہوگا. اور دوسرا رجحان یہ آیا کہ بکروں کی خریداری زیادہ ہوتی تھی، میری اپنی تھنکنگ ہے. اس کے مقابلے میں گائے اور چھوٹی گائے خریدی گئی ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس میں مشترکہ کر لی، یعنی ایک اچھے بکرے قیمت میں ایک کم گائے مل گئی. یہ اماؤنٹ تو کہیں طے نہیں ہے نا کہ یہی اماؤنٹ تو نہیں، اماؤنٹ ایک قربانی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق حیثیت ہے، اور اس میں اسپرٹ جو روح اس کی وہ یہی ہے کہ آپ اپنے خلوص کے ساتھ آپ کی جتنی گنجائش ہے آپ اس کے حساب سے قربانی کیجیے. اماؤنٹ تو طے نہیں ہے نا کہ اتنی کی قربانی کرنی ہے، کہیں بھی نہیں. یہ تو آپ کے اصل چیز اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ جو اخلاص جسے ختم ہونا تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے یہاں سے. اب وہ دکھاوا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے فلاں کیا کہے گا فلاں کی، یہ ہمارا عمومی طور پر بھی رجحان یہی ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں فلاں کیا کہے گا. اگر آپ اپنے لیے جیتے ہیں تو اپنے لیے سوچیں. مطلب بات صرف یہ ہے، آپ جب ایک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف اللہ کی طرف دیکھیں کہ بھئی اللہ کیا کہے گا. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کہا ہو تو. جی ہاں جی ہاں. مہنگائی کی بھی بات ہو رہی تھی، جی اور ہر سال جو ہے وہ یہ امید کی جاتی ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی یا مہنگائی گھٹ جائے گی، ہوتا نہیں بڑی مطلب ٹھیک ہے. تو اس عید پر بھی یہی ہوا ہے بالکل ایسے کہ عید قرباں اس طرح سے آئی ہے. عید قرباں اس طرح سے آئی ہے. عید قرباں اس طرح سے آئی ہے، ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے. ہر طرف سے شور ہے مہنگائی. ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے، آدمی بیچارہ چارے کے بغیر. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر، چارے پر اس کے نظر لگ چاہیے. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر، چارے پر اس کے نظر لگ چاہیے. بڑی گہرائی. اور ایک تجربہ جی منڈی میں جانے کا کہ اس عید پہ بکرے کے لیے جب گئے منڈی، اس عید پہ بکرے کے لیے جب گئے منڈی. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کتاب کا نام رکھا ہے آپ نے آ بیل، اور خریدنے گئے ہیں آپ بکرا. یہ یہ کھلا تضاد نہیں کھلا تضاد ہے. وہ جو آبیل رکھا گیا اس کا مقصد کچھ اور ہے. اچھا چلے آپ کو پتہ ہی ہے بات کریں. تو اس عید پہ بکرے کے لیے جب گئے منڈی، کچھ بکریاں دیکھیں کہ جو تابندہ جبیں تھیں. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. اس عید پر بکرے کے لیے جب گئے منڈی، کچھ بکریاں دیکھیں کہ جو تابندہ جبیں تھیں. اور بکرے کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب بھی نہیں. بکرے کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب بھی نہیں. بہت عمدہ بہت عمدہ. فرحانہ کچھ کہا ہو تو ذرا. جی عید کے حوالے سے جیسے بچپن کی تو عید کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اب جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو اس میں نے عید کے حوالے سے ایک شعر کہا کہ بیت جاتی ہے بس کام کرتے ہوئے. بیت جاتی ہے، اب آپ بڑی ہو گئی نا. بیت جاتی ہے بس کام کرتے ہوئے، اب وہ بچپن کہاں اب وہ عیدیں کہاں. واہ واہ واہ. اب وہ بچپن کہاں اب وہ عیدیں کہاں. بچپن تو ہمیشہ یاد آتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی نا بچپن جیسا زمانہ کوئی لگتا ہے. اب بس عید ہوتی ہے تو بس وہ کچن ہوتا ہے، اور تو گھر میں چونکہ والدہ میری بڑی ہیں تو سب کا آنا جانا ہوتا ہے. تو بس وہ کچن میں میری ہی جو ہے نا ڈیوٹی ہوتی ہے. بالکل. اور آج آپ نے بتایا تھا کہ بہت ساری مصروفیات ہیں آپ کے گھر میں، کوئی دعوت بھی، اور آپ اس کو چھوڑ کر جو ہے تو یہاں پہ تشریف لائی ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں عید اسپیشل شو جاری ہے، اور ہمارے درمیان درخشاں دور حاضر کے ادبی درخشاں چمکتے دمکتے ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس امید کے ساتھ یہ سب لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کہیں نہیں جائیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. حنیف سعید کی ادبی دنیا کا اسپیشل عید شو جاری. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے چمکتے دمکتے ادبی ستارے، اور گفتگو ہو رہی ہے عید قربہ اور سماجی رجحانات. میں آؤں گا کشور آپ کی جانب نا. آپ کی کتاب میرے دل سے پوچھو. کیا پوچھوں؟ نہیں آپ بتا دیں جو آپ بتانا چاہتی ہیں. اپنے دل کی بات جو ہے تو وہ زبان تک لی ہے. میرے دل سے پوچھو میرا پہلا مجموعہ کلام ہے، اور لیکن بڑا تہلکہ مچایا ہے. جی بہت شکریہ. اور جو کہ شاعر کی زندگی پہ کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، وہی مجموعہ کلام میں ایسا ہی ہوتا ہے.
ऐसे ही होता है। सब कुछ हाँ, मैं चंद अशार वक्त कम है तो जी, मैं छोटी बहर की गज़ल पेश जी, करना बिल्कुल, चाहूँगी, अता हो क्योंकि ईद के हवाले से तो अशार हो गए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल जो आपका दिल कहे तो वो जी, आप बहुत शुक्रिया। काम एक ये भी करके देखूंगी, काम एक ये भी करके देखूंगी, अपनी सूरत पे मर के देखूंगी। वाह वाह क्या कहने, काम एक ये भी करके देखूंगी, अपनी सूरत पे मर के देखूंगी, क्या कहने उसकी राहों में फूल बनकर मैं वाह एक ना एक दिन बिखर के देखूंगी। क्या कहने क्या और शेर देखें हनीफ साहब अता के, हो अपना रास्ता वो भूल जाएगा, क्या कहने, अपना रास्ता वो भूल जाएगा, जिसको मैं आँख भर के देखूंगी। क्या कहने क्या बहुत शुक्रिया। अपना रास्ता वो भूल जाएगा, जिसको मैं आँख भर के देखूंगी, और उसकी उंगली पकड़कर एक दिन मैं उसकी उंगली पकड़कर एक दिन मैं आसमां से उतर के देखूं। क्या कहने। और हमने पूछ लिया आपके दिल से जो पूछना था, बल्कि आपने बगैर पूछे बता दिया कि आपका उसकी दिल उंगली क्या पकड़ कहता के है। एक दिन मैं आसमां से उतर के देखूंगी, क्या कहने, और उसको किश्वर बुला के घर अपने वाह। रंग दीवारों दर के देखूंगी। क्या कहने क्या कहने। काम एक ये भी करके देखूंगी, अपनी सूरत पे मर के देखूंगी। डॉक्टरनी साहिबा आइए पहले तो ये बताइए, ये डॉक्टरनी तखल्लुस जो है, ये डॉक्टरनी का तखल्लुस मुझे इनायत अली खान साहब ने दिया। अच्छा ये घुटने के डॉक्टर हैं सर। वक्त कम है तो कुछ अच्छा हो जाए, वरना आप लोग ऐसे बड़े बड़े नाम है कि एक एक प्रोग्राम भी जो है तो आप लोगों के लिए नाकाफी है। ईद स्पेशल शो है इसलिए 4 ये एक पैरोडी है, जी जी पेश करती जी अताओ। तरन्नुम का तो वक्त नहीं, लिहाजा बिल्कुल, तहतुल लफ्ज़ में पेश करती हूँ। बिल्कुल। जे डॉट का एक सूट दिला क्यों नहीं देते, क्या कहने, जे डॉट का एक सूट दिला क्यों नहीं देते, वाह। जो नोट हैं बटवे में दिखा क्यों नहीं क्या देते, कहने का, आजकल तो वैसे क्रेडिट कार्ड का जमाना है। आती हूँ मैं चिंची से मुलाकात को तेरी, जिन चीज़ है। आती हूँ मैं चिंची से मुलाकात को तेरी, क्या कहने, ए जान कहो क्या यही औकात है मेरी, क्या कहने, छोटी सी है एक कार दिला क्यों नहीं दे देते, वाह। जो नोट हैं बटवे में दिखा क्यों नहीं आजकल छोटी देते, सी कार भी बहुत महंगी आती है। और करती है जो बेगम तेरी हर रोज पिटाई, वाह करती है जो बेगम तेरी हर रोज पिटाई, पिटाई तो सबकी होती है लेकिन बताता कोई कोई है। करती है जो बेगम तेरी हर रोज पिटाई, अल्लाह किसी को भी न दे ऐसी लुगाई, अल्लाह किसी को भी एक चांद बहुत ही जो टकसाली टकसाली उर्दू, टकसाली उर्दू जो हमारी यूपी के लुगाई लफ्ज है, क्या खूबसूरत निभाया। फिर से अदा कीजिए। करती है जो बेगम तेरी हर रोज पिटाई, वाह। अल्लाह किसी को भी न दे ऐसी लुगाई, एक चांस मुझे उसकी जगह क्यों नहीं देते, क्या कहने, क्या कहने। और जो नोट है बटवे में दिखा क्यों नहीं देते। आप क्रेडिट कार्ड की डिमांड कीजिएगा, अगली दफा नोट जो है तो वो लोगों ने रखना छोड़ दिया। फौरन आमीन आमीन कर रहे हैं। प्रोफेसर सफदर अली इंशा साहब, माजरत के साथ कि पहले मैं आपके नाम के साथ प्रोफेसर लगाना भूल गया, मैं अपनी कम इल्मी की जो है तो माफ़ी चाहता हूँ। अता हो जाए आपकी मोहब्बत। चंद अशार, मैं बकरा मंडी में इस वक्त भी घूम रहा हूँ अभी भी जी। तो क्या हम सब आपको जो है तो वो वो आपके लिए। सर ये मेट्रो का जो है तो वो स्टूडियो है बकरा, जी जी आप ख्यालात में जो है तो बकरा जी 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 बिल्कुल। बताओ। कल जो बकरा मंडी में बचते बचाते हम गए, वाह, जेब में कुछ माल था, डरते डराते हम गए, शामत आमाल जो बकरे की कीमत पूछ ली, क्या कहते, यूं लगा हर सम से गोया कयामत आ गई। फिर से अदा कीजिए। यूं लगा शामत आमाल जो बकरे की कीमत पूछ ली, यूं लगा हर सम से गोया कयामत आ गई। इससे पहले बकरे का मालिक कुछ हमसे पूछता, उसका बकरा हमसे कुछ ममिया के यूं गोया हुआ। ममिया के ए फटीचर आदमी मेरी जरा ये बात सुन। सर उसको बताना चाहिए था ना कि मैं प्रोफेसर। ए फटीचर आदमी मेरी जरा ये बात सुन, तू क्यों मंडी आ गया, तू मुझे लगता है टुन। अच्छा। बन संवर कर आदमी को घर से चलना चाहिए, वाह, मालो जर भी साथ में कुछ लेके चलना चाहिए, वाह, आईने में देखकर घर से निकलना चाहिए, क्या कहने, शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए। क्या कहने सर, बकरा मंडी जा रहे हैं। शक्ल अच्छी, बकरा कह रहा है, बकरे स्टैंडर्ड है ना, बकरे का भी स्टैंडर्ड। शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए,
वाह। अपना मुंह भी देख ले, कीमत मेरी भी देख ले। अल्लाह अपना मुंह भी देख ले, कीमत भी मेरी देख ले। तुझको मेरा मशवरा है, मुर्गी उर्गी देख ले। तुझको मेरा मशवरा है, मुर्गी उर्गी देख ले। बकरा लेने के लिए मनसब भी आला चाहिए। क्या क्या वाह। बकरा बकरा लेने के लिए मनसब भी आला चाहिए। साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। क्या क्या साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। आखिरी शेर है बताओ। कि इतना सुनकर आंख से आंसू तो जारी हो गए। इतना सुनकर आंख से आंसू तो जारी हो गए। कान भी सुन हो गए और पाँव भारी हो गए। पाँव भारी हो गया। सलाम उस बकरे को जिसने जो है तो आपकी आंखों से जो है तो आंसू जारी कर दिए। और आखिर वक्त बिल्कुल कम रह गया, आपकी तरफ आऊँगा, कुछ फरमाइए। अच्छा, हमको भी दिन रात रुलाने वाली है, उल्फत ऐसा रोग लगाने वाली है। मीठा लहजा रखता है वो सबके लिए, ये आगाही जी को जलाने वाली है। पाँव के छाले देख के रस्ते बोल उठे, क्या कह रही? पाँव के छाले देख के रस्ते बोल उठे, ये लड़की तो साथ निभाने वाली है। वाह, 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 वाह। पाँव के बहुत अच्छा। छाले देख के बहुत रस्ते अच्छा बोल शेर है। उठे, ये लड़की तो साथ निभाने वाली है। बहुत खूबसूरत, मुकर्रम। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमारे चारों मेहमानों ने बहुत ज़्यादा जो है तो वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। हम उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के बकरीद के दिन, ईद के दिन खुसूसी तौर पर ख़वातीन अपने तमाम उमूर को छोड़ के जो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, प्रोग्राम को रौनक बख्शी। एक छोटा सा मैसेज है, ईद जो है वो खुशी का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है। ना सिर्फ ये कि खुद खुश होने का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। खुशियों को बांटना सीखें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप खुशियाँ बांटेंगे आपको खुशियाँ जो हैं तो वो मिलती चली जाएंगी, बल्कि आपका दिल जो है तो वो और ज़्यादा खुश होगा। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में हर दिन जो है वो ईद का दिन हो, हर रात जो है वो शब बारात हो और अमन व अमान जो है वो कायम हो जाए। और हर एक को जिस तरह बकरा ईद में गोश्त मैसर है, सारा साल जो है वो उसको गोश्त मैसर हो, हर शख्स वो कुछ खा सके जो सब कोई खाते हैं, बराबर का जो है तो वो खा सके। और हमें ये तौफीक अता फरमाए। ईद के मौके पर ये मैसेज है कि हम अपने गोश्त को उन लोगों तक पहुंचा दें जो साल भर में गोश्त जो है तो वो खाने की इस्तात नहीं रखते। इजाज़त दीजिए हनीफ सईद की अदबी दुनिया से डॉक्टर हनीफ सईद को। अल्लाह हाफ़िज़।